بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے اسپین سے آنے والی ایک زبردست خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مقابلہ ہوتا ہے یورپ کے اندر جس کا نام ہے یورو ویژن۔ یہاں پہ گانے کا مقابلہ ہے اور یہ عالمی سطح کا مقابلہ ہے۔ یہاں 25 ممالک سے گلوکار آتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں، اپنا اپنا ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں۔ کوئی پہلے نمبر پہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی ملک آ جاتا ہے، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے پہ۔ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بہت سارا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ مقابلے ہوتے ہیں ممالک کے۔ یہ بڑا مقبول ہے یورو ویژن جو ہے پورے یورپ کے اندر، اور لاکھوں لوگ اس کو ایک وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے نشریاتی اداروں کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہیں، وہ انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست کام ہے، بہت پیسہ اس کے اندر کمایا بھی جاتا ہے، خرچ بھی کیا جاتا ہے۔ یورپ کا مقبول ترین ایک پروگرام ہے یورو ویژن، جس میں گلوکار آتے ہیں۔ 25 ممالک اس مرتبہ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ ویانا میں، آسٹریا میں اس کا گرینڈ فینالے ہو رہا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں پاکستان آئیڈل کے نام سے ایک مقابلہ ہوتا ہے، انڈین آئیڈل کے نام سے انڈیا میں ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے مقابلے یہاں پہ ہمارے ریجن میں بھی ہوتے ہیں، چائنا میں بھی ہوتے ہیں، باقی ممالک میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ چل رہا تھا، تو اسپین نے اس مقابلے کا گرینڈ فینالے نہیں دکھایا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن انہوں نے کیوں نہیں دکھایا؟ یہ ہے سب سے بڑی خبر۔ اسپین کا جو سرکاری نشریاتی ادارہ ہے RTVE، اس نے اسرائیل کی شرکت کی وجہ سے، کہ یعنی کیونکہ اسرائیل اس میں شرکت کر رہا ہے گرینڈ فینالے میں اور وہ اس کا حصہ ہے، تو انہوں نے یورو ویژن 2026 کا مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ 1961 کے بعد ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے، یعنی یہ پروگرام 1961 سے دکھایا جا رہا ہے۔ 39 سال وہ اور 26 سال یہ، لگ بھگ 70 سال سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ لیکن 1961 کے بعد پہلی مرتبہ اس پروگرام کی بجائے متبادل پروگرام نشر کیے گئے۔ جیسے ہی ویانا میں فائنل کا آغاز ہوا، جو بیان جاری کیا گیا اسپین کے ٹی وی چینل کے اوپر، وہ یہ تھا کہ یورو ویژن ایک مقابلہ ہے، لیکن انسانی حقوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں لاپرواہی یا بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے، امن کے لیے اور انصاف کے لیے۔ یعنی اسپین نے بائیکاٹ کر دیا شاندار پروگرام کا، لگ بھگ 70 سال میں پہلی مرتبہ۔ جبکہ پاکستان نے کیا حاصل کیا اس بیچ میں، آپ فرق دیکھیں نا۔ اسپین بائیکاٹ کرتا ہے، آئرلینڈ بائیکاٹ کرتا ہے، نیدرلینڈ بائیکاٹ کرتا ہے، سلوینیا اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، آئس لینڈ بھی اس کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ یہ ممالک بائیکاٹ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نیتن یاہو کو دکھا رہا ہے۔ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ پہلی مرتبہ یہاں پہ جو سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے اس کو نہیں دکھایا جاتا، لیکن نیتن یاہو کو دکھایا جاتا ہے۔ ایران کی بات سنوائی جائے یا نہ سنوائی جائے، اسرائیلی پارلیمنٹ کی کارروائی دکھائی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسپین وہ کیا کر رہا ہے، وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ایک سیکولر ملک ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہے۔ حالانکہ پاکستان اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسپین ایسا ملک نہیں ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتے، یا کوئی اسرائیلی اپنے پاسپورٹ پہ پاکستان نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی پالیسی ہے، اس سے پہلے جنرل باجوہ کی بھی یہ خواہش تھی، جس کا اظہار وہ کئی مرتبہ کر چکے تھے۔ اب ذرا تھوڑا پاکستان میں آئے۔ ہماری یہ خبر تھی، اس کی تصدیق IMF نے بھی کر دی ہے۔ پہلے جو IMF نے تصدیق کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں آپ کو کئی دنوں سے بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ جناب پاکستان کے اندر موجودہ حکومت تیل کے عالمی بحران کو، ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہے، پاکستان میں موجودہ حکومت اس کو اپنے منافع کے لیے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے، ریونیو کلیکشن ہو نہیں پا رہی، کاروبار زندگی بند ہے، لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے، حکومت کو لوگ مانتے نہیں ہیں، لہٰذا حکومت لوگوں کی جیبیں کاٹ رہی ہے اور پیسہ اکٹھا کر رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر لیویاں اور ٹیکسز لگا لگا کر۔ اب IMF نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ حکومت کے ریونیو کا بڑا انحصار پیٹرولیم مصنوعات پر آئے ٹیکسز پر ہے۔ یہ انکشاف اب IMF نے بھی کر دیا ہے۔
IMF نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس وصولیوں میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ حکومتی ریونیو یعنی حکومت جو پیسہ بنا رہی ہے اس کا ایک بڑا انحصار پیٹرولیم مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکسز پر ہے، جبکہ مختلف شعبوں کو GDP کا 1.2% ٹیکس چھوٹ بھی حاصل ہے۔ یعنی بہت سارے شعبوں کو ہم ٹیکس کے اندر چھوٹ بھی دے رہے ہیں، امیروں کو، طاقتور لوگوں کو، انہیں ہم ٹیکس کے اندر چھوٹ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی پاکستان نے جیٹ فیول یعنی وہ تیل جو ہوائی جہازوں کے اندر ڈلتا ہے، بہت اعلیٰ ریفائنڈ کوالٹی کا تیل ہوتا ہے، اس تیل کی قیمت میں کمی کر دی، 320 روپے کا لیٹر، جبکہ غریب آدمی اپنے موٹر سائیکل میں اور رکشے میں جو تیل ڈالتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر کے اس کو لگ بھگ 410 روپے فی لیٹر تک پہنچا دیا۔ یہ ہے پاکستان کے اندر حکمرانوں کی پالیسی۔ یہ امیر آدمی کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے پاکستان بنا ہوا ہے، غریب آدمی کے لیے نہیں بنا۔ اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ایک اور خبر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی سرکار نے IMF کے ساتھ نئے وعدے کر لیے ہیں۔ پاکستان کے جو وعدے ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی گیس مہنگی کی جائے گی، بجٹ میں ہم نئے ٹیکسز لگائیں گے۔ IMF کو پاکستان نے یقین دہانی کروا دی ہے، اور جو نئے ٹیکسز لگیں گے ان کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں نیا سرچارج آپ کے اوپر لگے گا، ٹیکس نیا لگے گا آپ کے اوپر گیس کے بلوں میں بھی، اور اس کے بعد آپ کے اوپر اس قسم کے ٹیکسز لگائے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جبکہ پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر بھی اگلے سال سے زیادہ بڑا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جتنی مرضی کم ہو جائیں، موجودہ حکومت جنگ کا بہانہ بنا کر یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر عوام کی جیبیں کاٹتی رہے گی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اب IMF کے ساتھ ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ اس بات کو ثابت بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت دو چیزیں کرتی ہے۔ ایک، تمام مخالف آوازوں کو کچل دیتی ہے، کسی کو سچ بولنے نہیں دیتی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، انہوں نے صحافیوں کو بلا کر دھمکایا اور ان کو کہا کہ آپ یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ ان کو نئی انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب کام ہے۔ دیکھیں، صحافیوں کا کام ہے کہ وہ ملیں لوگوں سے، خبریں اکٹھی کریں، انفارمیشن لیں، لیکن آپ ان کو دھمکا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرنے میں ان کا حق ہے۔ یعنی خبر آپ کو کہیں سے بھی ملے، کسی بھی سورس سے ملے، جرنلسٹ خبر لے لیتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے۔ لیکن یہاں پہ تو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، زبردستی کی جا رہی ہے اور لگاتار کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اور زیادتی کی گئی ہے۔ اب یہ خبر جو ہے وہ BBC پہ بھی چھپ گئی ہے۔ PTI کی رجسٹریشن مسترد کر دی گئی آزاد کشمیر میں۔ دیکھیں، پاکستان میں پہلے یہی کیا تھا، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں یہی کیا کہ جس پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے الحاق کیا، اس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اس کا بھی انتخابی نشان جو ہے وہ پولو مین وہ واپس لے لیا۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کا جو آزاد کشمیر چیپٹر ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کو ایک علیحدہ ملک کی حیثیت حاصل ہے نا، وہاں کا الیکشن کمیشن بھی الگ ہے، تو PTI کی رجسٹریشن وہاں پہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا کہ PTI کے ساتھ ایک بار پھر امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ اس بار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ سب ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ کشمیر الیکشن کمیشن نے بغیر کسی معقول وجہ کے PTI آزاد کشمیر کی رجسٹریشن مسترد کر دی ہے۔ کشمیر ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر 2023 کو تمام سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کرتے ہوئے اثر نو رجسٹریشن کا حکم دیا تھا، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کشمیر نے 20 نومبر 2023 کو تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2026 کے انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کر دی۔ یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف اب آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ تحریک انصاف اور اس کا انتخابی نشان ہوگا تو لوگ اس کے اوپر ووٹ ڈالیں گے۔ جب ووٹ ڈالیں گے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی۔ حکومت بنے گی تو وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کی کمبختی آ جائے گی۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کم از کم 3 جگہ ایسی ہیں، ویسے تو پاکستان میں کہیں پہ بھی وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی حکومت بن جائے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف ہو، لیکن بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر،
یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ فوج بالکل برداشت نہیں کر سکتی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ یہاں پہ کوئی ایسی حکومت ہو جو عوامی حکومت ہو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف ایک قدم بھی چل سکتی ہو. لہذا وہ یہاں پہ ہمیشہ سے کٹ پتلی حکومت بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نعرے یہ لگائے گئے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے گا، اور حرکتیں جو کی جا رہی ہیں وہ آزاد کشمیر پہ ہی قبضے کی تیاری کی جا رہی ہے جعلی الیکشن کے ذریعے سے اپنی کٹ پتلیاں بٹھا کر. اور وہ کٹ پتلیاں آپ آنے والے دنوں میں بیٹھی ہوئی دیکھیں گے بھی. یہ نارمل ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں. جب تک پاکستانی اس سے جان نہیں چھڑائیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا. سہیل آفریدی نے بلاخر اپنی کابینہ میں توسیع کر دی ہے. یہاں پہ 4 نئے مشیر شامل کیے گئے ہیں، 6 نئے وزراء شامل کیے گئے ہیں، 8 نئے معاونین خصوصی ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور چیف سیکرٹری کو اور دیگر سب کو آگاہ کر دیا گیا کہ اب یہ ہماری کابینہ کا حصہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہت ضروری تھا؟ یعنی ایک بہت بڑی کابینہ بنا کر کیا حاصل کریں گے؟ کیا اس سے عمران خان صاحب کی جیل ختم ہو جائے گی؟ یہ حکومت لوگوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ یہاں پہ بہت اچھی گورننس کر کے دکھائیں. یہ تو آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا. لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس ظلم اور زیادتی کو روکا جائے. اب یہ خبر جو میڈیا میں آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اراکین کی تعداد آئینی حد سے تجاوز کر گئی ہے. یعنی آپ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 15 وزیروں کو رکھ سکتے ہیں، اب وزیر اعلیٰ سمیت وہاں پہ 17 ہو گئے ہیں جو آئینی حد ہے اس سے تجاوز کر گئے ہیں. اور جو مشیر ہیں ان کی تعداد 5 مقرر کی گئی ہے آئینی نقطہ نظر سے، اور اب مشیروں کی تعداد یہ پاکستانی میڈیا کی خبروں کے مطابق اب یہ 6 ہو گئی ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر لیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ان کو ٹارگٹ دیے ہیں یا عمران خان صاحب کے جو ان کے حوالے سے توقعات ہیں کیا وہ اس پہ پورا اتر سکتے ہیں. ابھی تک تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کہ کچھ کیا گیا ہو، کچھ 4 قدم بھی چلے ہوں. بس 1-2 سٹیٹمنٹ آئے تھے، لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بالکل زیرو کارکردگی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کیونکہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ ہوتی کیا ہے. ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے میں کریا آپ اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں. نوجوانوں کو، خواتین کو، لوگوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، آپ ایک مومنٹم بلڈ کرتے ہیں. وہ مومنٹم بلڈ نہیں ہوتا ہے چھوٹی موٹی جو ہے وہ دکھاوا ہوتا ہے کہ یہاں چلے گئے کچھ لوگ نکل آئے، وہاں چلے گئے کچھ لوگ نکل آئے. تو وہ یہ ضرور کرتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی اسٹریٹ موومنٹ کا عملی طور پہ آغاز نہیں ہوا. اچھا ایک طرف تو یہ حکومت ہے نا، دوسری طرف پنجاب حکومت ہے. وہ ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ جہاز بھر کے پھر نکل گئے. اس دفعہ ان کا اسٹیشن ہے باکو میں. باکو یعنی آذربائیجان. موسم بہت اچھا، ماحول بہت اچھا، کھانے بہت اچھے، لگژری قسم کا ٹور 3 دن کا جناب، تاریخی نوعیت کا. ایک وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے اس قسم کے ٹور کرنے کا؟ کبھی جاپان جایا جا رہا ہے، کبھی کسی اور ملک، کبھی برازیل پہنچ رہے ہیں، کبھی یورپ پہنچ رہے ہیں. اور جناب رکشے کی طرح یہ ایئر فورس 1 کو پہلے چلا رہے تھے، اب اپنا ذاتی طیارہ بھی لے لیا ہے پنجاب حکومت کا، مہنگا ترین لگژری عیاشی والا طیارہ. لوگوں نے تھوڑے بہت اس کے درشن بھی کیے ہیں. کیمرہ مین نے کوشش کی ہے کہ طیارے کو کم سے کم دکھایا جائے، لیکن تھوڑا بہت تو نظر آیا نا طیارہ بیک گراؤنڈ میں. تو ٹک ٹاکر کا جو پورا گروپ ہے وہ اب نئے ٹک ٹاکس بنانے کے لیے زبردست شاندار موسم میں آذربائیجان باکو پہنچ گیا ہے، اور بڑا لگژری قسم کا ان کا یہ ٹور ہے، شاندار ٹور ہے. جب پوچھا جائے گا کہ اس کے اوپر کتنا پیسہ لگا پاکستانیوں کا تو یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا. ناظرین، حیدر سعید نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے، اور جرم اس کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی گاڑیاں جب اسپتال سے نکل کر واپس جیل کی طرف جا رہی تھی تو اس نوجوان نے پیچھا کر کے ویڈیو بنا لی تھی. تب سے لے کر اب تک یہ نوجوان گرفتار ہے. اب عدالتی احکامات کے باوجود اس کو ابھی تک آزاد نہیں کیا گیا، جو انتہائی افسوسناک بات ہے. ویسے پاکستان میں جو عدالتوں کی حیثیت ہے وہ لگ بھگ ختم ہو چکی ہے. ایک اور ناظرین خبر ہے، اور یہ خبر تھوڑی سی الارمنگ ہے. یہ ایک امریکن طیارے کے بارے میں ہے جو پاکستان کی حدود میں پرواز کر رہا ہے. وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ بحری گشتی طیارہ ہے، مسلسل تیسرے دن. اس کا نام ہے P-8A پوسیڈون. یہ جو طیارہ ہے امریکی بحریہ کا، یہ پاکستان کے ساحل کے قریب اس علاقے میں لگاتار پروازیں کر رہا ہے.
اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز کی تلاش میں ہے. یہ طیارہ کرتا کیا؟ یہ بوئنگ نے بنایا ہوا ہے طیارہ P-8A پوسیڈون. بوئنگ کا یہ طیارہ جو ہے یہ دفاعی نقطہ نظر سے آبدوز کو ڈھونڈنے کے لیے، سرفیس کے اوپر جاسوسی کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، یہ ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں جدید آلات لگے ہوتے ہیں. اب یہ پاکستان کے ساحلی علاقے کے اندر لگاتار پرواز کر کے کیا ڈھونڈ رہا ہے، اس کے بارے میں ویسے پاکستان کو پتہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی حدود ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز کچھ کرنا چاہیں تو پاکستانی ان سے سوال جواب نہیں کرتے. بڑا لمبا عرصہ ہم نے ان کو سہولت کاری کی ہے افغانستان میں لڑائی کے لیے. وہ سارا مال پاکستان کے اندر سے لے کر جاتے رہے، کنٹینر بھر کے. نیٹو سپلائی وہ یہیں سے ہوتی رہی ہے. ہم نے بہت سپورٹ کیا امریکنز کو، اور ہم امریکن سے کبھی نہیں پوچھتے، چاہے ان کا ڈرون جائے، چاہے ان کا طیارہ جائے، چاہے وہ سرویلنس کریں ہمارے علاقے کے اندر. وہ آئے، انہوں نے آ کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو قتل کیا، اس کی لاش اٹھا کر لے گئے. ہم نے نہیں پوچھا. انہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، ہم نے نہیں پوچھا. ہم امریکنز کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کرتے. پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو عسکری قبلہ ہے وہ پینٹاگون میں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے. CNN نے ناظرین ایک خبر کی تصدیق کی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چین سے کچھ نہیں ملا، تو CNN نے بھی یہی کہا کہ چین میں ایران کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. امریکہ کو چین سے کچھ ایسا نہیں ملا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بے صبری لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید فوجی حملوں پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ غور کر رہے ہیں. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ایک دو ایسے سٹیٹمنٹ دیے ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اٹ واز دا